أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللہ۔ نماز کے بعد کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بعد جو ہمیں پہلا ذکر سکھایا ہے وہ آپ اس سے سب واقف ہوں گے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، کہ یا رب آپ سلامتی ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے اور بابرکت ہے آپ کی ذات، یا ذی الجلال والاکرام، یعنی کہ یا ذی الجلال والاکرام جو ہے ذو الجلال والاکرام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں آتے ہیں، اور اس کے معنی ہیں کہ وہ کہ جو بہت جلال کا مالک ہے اور بہت اکرام کا مالک ہے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ جلال کے رنگ بھی آپ کو نظر آئیں گے کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ کے اکرام کے، کہ اللہ تعالیٰ الکریم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ہر بخشنے والے ہیں، نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، عزت اور تکریم کرنے والے ہیں، تو یہ رنگ بھی آپ کو جو ہے جا بجا دنیا میں جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو آپ اس دعا میں، اگر آپ اس دعا کے بارے میں سوچیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اور نام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے۔ ایک بڑی جو حیران کن بات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ذو الجلال والاکرام، یہ سورۃ الرحمن میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا تذکرہ آیا ہے، اور سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کی جو قسمت ہے، جو تقدیر ہے وہ یہ کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور کوئی چیز رہنے والی ہے تو تمہارے رب کی ذات ہے، اور وہ جو ہے ذو الجلال ہے، یعنی انتہائی جلال کا مالک بھی ہے اور اکرام کا مالک بھی ہے۔ اگر آپ اب اس دعا پہ غور کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اس میں تو ہم فنا کی بات نہیں کر رہے۔ فنا اور سلامتی جو ہیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر کسی چیز کو فنا ہونا ہے تو ظاہر ہے وہ چیز سلامت نہیں رہے گی، کسی چیز کو سلامت رہنا ہے تو وہ چیز جو ہے فنا نہیں ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ اس کے برعکس ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام، کہ یا رب آپ کی طرف سے آپ سلامتی ہیں اور آپ کی طرف سے جو ہے وہ سلامتی ہے۔ اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رب العزت کا جو جلال ہے وہ عروج پر ہے، کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، ہر چیز کی تقدیر میں فنا ہو جانا ہے سوائے تمہارے رب کے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر جو بات کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ہمیں جو دعائیں جو اذکار ملے ہیں وہ انتہائی پر عظمت ہیں اور انتہائی حکمت پر مبنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ذو الجلال والاکرام، اس کے دوسرے فیسٹ کے اوپر، جو اس کا جو دوسرا ڈائمینشن ہے، جو اس کا دوسرا رخ ہے اکرام کا، اس کے اوپر فوکس کیا ہے، کیونکہ جب آپ سورۃ الرحمن کی آخری آیت کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ انتہائی بابرکت نام ہے تمہارے رب کا جو کہ ذو الجلال ہے اور والاکرام ہے، یعنی وہ انتہائی جلال کا مالک ہے اور وہ اکرام کا مالک ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ یعنی برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان کا جو ایمان ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب جڑا ہے تو ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مٹیریل نعمتیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کے ساتھ
نہیں جڑتے، بلکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس نعمت میں اگر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تو ہمارے لیے وہ بہت عظیم الشان نعمت ہو جائے گی. جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت کی روح پھونک دی تو اس نعمت کا کوئی زوال نہیں ہے، وہ نعمت دیتی چلی جائے گی، وہ بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اب وہ ایک خالی مادی دنیا کی مٹیریل چیز نہیں رہی، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفقت کا ہاتھ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کے اوپر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھ دیں پھر اس کو جو ہے کوئی مٹانے والا نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے ذوالجلال والاکرام، ایک طرف تو جلال کا پہلو اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ مٹ جانا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. اور دوسری طرف جو اکرام کا پہلو ہے، سورۃ الرحمن کی آخری آیت میں آپ کو وہ ملے گا کہ جہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اکرام جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس طرح سے متصل ہے کہ تمہارے رب جو ہے وہ اگر اکرام کرنے کو آئے تو اس کی رحمتوں کی جو بارش ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس دعا میں کہ جس طرح سے اس آیت میں آیا تبارک اسم ربک، کہ بابرکت ہے نام تمہارے رب کا جو کہ ذی الجلال والاکرام ہے، تو اب آپ اس دعا کی طرف جائیے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا، یعنی کہ بہت بابرکت ذات ہے یا رب آپ کی برکت کے دروازے کھلیں گے، آپ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، تو پھر جو ہے ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمیں سلامتی نصیب ہوگی. تو جہاں پر فنا کا کانسیپٹ آیا جلال کے ساتھ، تو وہاں پہ دوسری طرف جو ہے اکرام کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی کے کانسیپٹ پر جو ہے وہ فوکس کیا کہ آپ دیکھیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہیں ہے تو کیا ہے. ان کی محبت دیکھیے کہ ہمیں کیا خوبصورت ذکر وہ سکھا کر گئے ہیں کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. اور پھر آپ جب مومن جب نماز سے نکل کر جو دنیا میں جائے گا تو پھر اللہ کے جلال کے رنگ بھی اس کو نظر آئیں گے اور جمال کے بھی رنگ نظر آئیں گے. لیکن جیسی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو اللہ کی جلال میں بھی آپ کو جمال نظر آئے گا اور اللہ کے جمال میں بھی آپ کو جلال نظر آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ یہ رشتہ اسی صورت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قیامت کا روز جو جسے کہتے ہیں کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ عروج پر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ عروج پر ہے، تو اس دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، جو سلامتی کی ضمانت ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش تلے سایہ مل گیا تو وہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن جو ہے وہ عزت و تکریم عطا کریں گے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو الرحمن کی خشیت تھی ان پہ اتاری کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے بادشاہوں کو جو ہے اس دن اس تخت کے نیچے سایہ ملے گا کہ جن کے پاس اقتدار ہوتے ہوئے وہ اپنے اقتدار کو ابیوز کر سکتے تھے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی خشیت تھی اور انہوں نے صحیح فیصلے کیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن جو ہے اپنے عرش تلے ان کو پناہ دیں گے. اس جوان شخص کو کہ جس نے اپنی جوانی کی تمام، جس طرح سے جوانی کا عروج ہوتا ہے اور جوانی کی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کو آنر کیا جائے گا. اور پھر کسی کو برائی کی طرف بلایا جائے اور وہ انکار کرے، اس پر اللہ کی خشیت ہو. پھر جس کا دل جو ہے وہ نماز کے ساتھ جڑا ہو، وہ آنکھ جو اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں آنسو بہاتی ہو، جس دل کو جو ہے تڑپ ہو اور تنہائی میں اس
اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایسی محبت طاری ہو، ایسی خشیت طاری ہو کہ لوگ جو روتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے جب الگ ہوتے ہیں تو کوئی چیز نہیں ہے ان کو ملانے والی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے. تو یہ ان لوگوں کا جسے کہتے ہیں کہ ایک جو گروپ ہے، اگر آپ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جو دنیاوی معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے جڑ گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ان پر غالب رہی. تو یہ لوگوں کو اس دن جو کہ جلال کا دن ہوگا، اس دن بھی اکرام کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عرش تلے ان کو جو ہے وہ سایہ ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا جلال بھی ہے اور اس کا اکرام بھی ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے اپنے عرش کریم کی رحمتوں کے تلے رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.